بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ہماری گفتگو کا موضوع عدل خداوند تبارک و تعالی، صفات اللہ سبحانہ و تعالی میں سے ایک اہم صفت ہے عدل، اور جب اس صفت سے اللہ سبحانہ و تعالی کو متصف مانا جائے تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے۔ عدل کی ہم نے 3 اقسام کی تھی۔ عدل تکوین میں، یعنی عدل تکوینی، یعنی کائنات میں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں خداوند تبارک و تعالی نے ایک عادلانہ نظام رکھا ہے، اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ عدل سے مراد مساوات نہیں ہے، مساوات الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ویل مچھلی کو اللہ نے اس کے جسم کے مطابق خون سپلائی کرنے کے لیے بہت بڑا دل دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چڑیا کو بہت چھوٹا سا دل دیا، تو یہ عدل خداوند تبارک و تعالی ہے۔ یہاں یہ کہنا کہ ویل مچھلی جتنا دل چڑیا کو دیا جائے، اور کیونکہ چڑیا کا دل چھوٹا ہے اتنا ہی دل ویل مچھلی کو دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ یہ مساوات ہے، اور ہر جگہ مساوات سے کام نہیں لیا جا سکتا، بلکہ یہاں پر ضرورت ہے عدل کی۔ طوفان اور مختلف آفات کے جن کو عام طور پر نظام میں خلل سمجھا جاتا ہے، ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ یہ بھی در حقیقت ایک سسٹم اور نظم کا نتیجہ ہے۔ بس پہلی قسم تھی عدل تکوینی، پھر عدل تشریعی کہ خداوند تبارک و تعالی نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا دار و مدار بھی عدل خداوند تبارک و تعالی پہ ہے۔ اور تیسری اور اہم قسم وہ ہے عدل کیفری، یعنی قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے عدل۔ کہ روز قیامت خداوند تبارک و تعالی اپنے بندوں پر عدل اور انصاف اور رحم اور کرم کی برسات فرمائے گا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس کی جزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ آخرت سے متعلق عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے عدل پر بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک اعتراض یہ کہ دنیا مختصر جگہ ہے اور آخرت لامحدود۔ دنیا کا گناہ مختصر سا گناہ ہے، مختصر سے وقت میں انجام پایا، بلکہ چند لحظوں میں انجام پایا، اور اس کی سزا آخرت میں جہنم میں خلود کے ذریعے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا شخص۔ تو پہلے اس امر کی جانب توجہ رہے کہ ہر گناہ کی سزا جہنم نہیں، اور ہر گناہ کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم بھی نہیں، بلکہ گناہوں کی مقدار اور گناہ کی شدت، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے اس کے حساب سے گناہوں کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی سزا کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ جس شخص نے اس گناہ کو انجام دیا، آیا اسے علم تھا کہ یہ گناہ ہے یا علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو کس درجے کا علم تھا۔ بلکہ اس سے پہلا مرحلہ ہے کہ اس شخص کے پاس عقل و شعور کی نعمت تھی یا نہیں تھی۔ اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ اگر یہ قتل بھی کر دے دیوانہ تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، بس سزا کی بھی پہلی شرط عقل ہے۔ عقل کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اس گناہ کے بارے میں علم، اور اس گناہ کے نتائج کے بارے میں بھی ایک علم، چاہے وہ مختصر ہی سا کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہر شخص جانتا ہے چوری گناہ ہے اور اس کی سزا ملے گی، تفصیل سے نہ جانتا ہو لیکن اجمالاً وہ جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے اور اس کی سزا ملے گی۔ تو آیا اسے معلوم تھا کہ گناہ ہے یا نہیں، ایک چیز، اور اسے معلوم تھا کہ یہ گناہ کی سزا ہے یا نہیں، یہ 2 چیز۔ اسی طریقے سے اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے کیا ہو،
بس اگر کسی شخص نے گناہ کیا بغیر ارادے اور اختیار کے، مثال کے طور پہ گولی چل گئی اور کسی کے لگ گئی اور وہ شخص مر گیا، تو اسے قاتل نہیں کہا جائے گا، گو کہ دنیا میں اس کی ایک سزا تو نہیں بلکہ ایک جرمانہ ہے، اسے دینا پڑے گا، لیکن آیا آخرت میں اسے قاتل مانا جائے گا؟ کہ یہ شخص کہ جس کی گولی اچانک چلی اور کسی کے لگ گئی، اور وہ شخص کہ جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا اور ایسے فرد کو قتل کیا کہ جس کا احترام تھا اللہ کی نگاہ میں، اور اس کا قتل ایسا قتل ہے کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا دونوں برابر نہیں ہیں۔ بس چند شرائط ہیں آخرت کی سزا کے لیے، ان میں سے پہلی شرط جس شخص نے یہ برا کام کیا ہو اس کے پاس عقل ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ یہ کام برا ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ اس کام کی آخرت میں سزا ہے، یہ کام اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے کیا ہو۔ اسی طرح سے ارادے اور اختیار کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ مضطر ہو کے اور پریشان ہو کے نہ کیا ہو۔ کیا مراد پریشان ہو کے؟ کوئی اس بات سے غلط نتیجہ نہ نکالے کہ پریشان ہو کے شراب پی لی تو کوئی سزا نہیں کہا جائے گا کہ یہاں پر صبر کرنا چاہیے تھا، شراب سے بچنا چاہیے تھا۔ مضطر ہونے کے کیا معنی ہے؟ کہ فرض کریں ایک شخص ہمیں قتل کی دھمکی دے اور کہے کہ یہ شراب پی لو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایک وہ جبر ہے کہ منہ میں شراب کو ڈال دیا جائے، کوئی سزا نہیں۔ یہاں پر وہ جبر نہیں ہے بلکہ ہم اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں شراب کی جانب اور شراب کو پی رہے ہیں، اپنے ارادے سے پی رہے ہیں، لیکن کام بھی ہم انجام دے رہے ہیں، ارادہ بھی ہمارا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ مضطر ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ پریشان سے مراد اب اس کے اختیار میں نہیں تھا، زبردستی یہ کام کروایا گیا لیکن کیا اس نے خود، تو کیا ایسے شخص کو سزا ملے گی؟ کہا جائے گا ایسے کو بھی نہیں ملے گی۔ بس پہلا مرحلہ یہ کہ قیامت کی سزا کا دار و مدار دنیا کے اعمال پر ہے، جیسا عمل ویسی سزا، ہر عمل کی سزا جہنم نہیں اور ہر عمل کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں۔ اور ساتھ میں چند شرائط ہیں، اس پہ بھی ممکن ہے کوئی کہے کہ دنیا کی سزا اگر ہو تو مختصر سی ہے، تو یاد رکھیں اگر دنیا میں سزا مل گئی تو بعض سزائیں ایسی ہیں کہ آخرت میں سزا کم ہو جائے گی، لیکن بعض افراد کے گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی سزا ملے آخرت میں سزا کم نہیں ہو پائے گی۔ کہ پہلے بھی بعض دروس میں ہم نے توجہ دلائی، فرض کریں کہ صدام ملعون یا حجاج بن یوسف یا وہ افراد کے جنہوں نے انبیاء یا ائمہ یا مومنین کو قتل کیا، تو یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر ان کو سزا دے بھی جائے تو یہ سزا ان کے اعمال کا کفارہ نہیں بن سکتی، اس سزا کے بعد ان کو بخشا نہیں جا سکتا، کیونکہ اتنے زیادہ وہ گناہ کر چکے ہیں کہ دنیا کی سزا ان کے گناہوں کا کفارہ قرار نہیں پا سکتی۔ مثال کے طور پہ صدام نے ہزاروں کی تعداد میں مومنین کو اور علماء کو قتل کیا، کیا دنیا میں فقط پھانسی اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے؟ کیا اس پھانسی کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کو جہنم میں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کہا جائے گا نہیں، اسے بہت سزا ملے گی، اور در حقیقت اس کے گناہوں کی سزا اس کو آخرت ہی میں مل سکتی ہے۔ خدا اس پہ بھی لعنت کرے، اور جو بھی دفاع کرے ایسے ظالم کا، خدا اسے بھی اسی ظالم کے ساتھ محشور فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان میں اتنی شدت ہے کہ وہ ہوں گے تو چند لحظے کے، کیا چند لحظے کے گناہ کی سزا آخرت میں بہت طویل ہو سکتی ہے؟ کہا جائے گا ہاں۔ مثال کے طور پہ ایک ایٹم بم گرانے کے لیے فقط ایک فریکشن آف سیکنڈ میں بٹن دبانا ہے، یہ بٹن دبایا وہ بم گرا۔ اب جب یہ بم گرا تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں افراد کو نقصان پہنچا، ایک بہت بڑی تعداد مر گئی، بہت بڑی تعداد مفلوج اور اپاہج اور یتیم اور ہزار قسم کی پریشانیوں میں گرفتار ہو گئی، جیسا کہ ہیروشیما ناگاساکی۔ تو کیا کہا جائے گا؟ کیا اس شخص کو کہ جس نے ایک لحظے کا گناہ کیا، کیا اس کی سزا بھی ایک لحظے کی ہونی چاہیے؟ کہا جائے گا نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ بعض گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں، گو کہ وہ فریکشن آف سیکنڈ میں انجام پا جائیں،
اور بعض گناہ ممکن ہے کہ سالوں کے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس توبہ اور استغفار کے بعد معاف کر دے۔ مثال کے طور پہ کسی کی پوری زندگی رقص اور موسیقی میں، فسق و فجور میں گزر گئی، لیکن اب اسے ہوش آیا کہ میں نے بہت گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں بہت گناہ کیا، لیکن ایک توبہ کے بعد یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس گناہ کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے۔ کیا مراد کسی اور سے نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے، اس جانب توجہ رہے کہ گناہ مختلف قسم کے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے شراب پی لی، اگر یہ توبہ اور استغفار کرنا چاہے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ توبہ استغفار کر سکتا ہے۔ کیا شراب کی قضا ہے؟ کوئی کفارہ ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ اس نے شراب پی تھی، اب یہ توبہ کر لے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس نے گانا گایا، رقص و موسیقی میں مشغول رہا، یہ توبہ کر لے، خداوند تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہ اس کی وہ قضا ہے نہ اسے کفارہ ہے۔ لیکن اگر اس کے گانے بجانے کی سیڈیاں یا کیسٹس موجود ہیں تو کہا جائے گا جتنا اس کے لیے ممکن ہے ان چیزوں کو ختم کرے، نشر نہ ہونے دے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کو اپنے ارادے اور اختیار سے گو کہ گانا چھوڑ دیا ہے، اب اس چیزوں کو نشر نہ ہونے دے۔ لیکن ممکن ہے کہ بعض گانے اس نے گائے ہوں اور دوسروں کے لیے گائے ہیں اور وہ لوگ ان گانوں کو ختم نہیں ہونے دے رہے، تو کہا جائے گا اب یہاں پر اس کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف یہ کام کرے کہ اب یہ گانا نہ گائے، اب یہ کوئی حرام کام نہ کرے۔ توبہ کے اعتبار سے گناہوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ گناہ کہ جس میں اللہ سے تو معافی مانگنی ہے لیکن کسی انسان سے یا قضا اور کفارے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یعنی نہ کسی انسان سے اس سے معافی مانگنی ہے، نہ اس کا کوئی قضا ہے اور نہ اس کا کوئی کفارہ۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے شراب پی تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرے، نہ کوئی اس کی قضا ہے نہ کفارہ اور نہ ہی کسی انسان سے معافی مانگنی ہے۔ گناہ کی دوسری قسم کہ جس میں اللہ سے تو معافی مانگنی ہی ہے، اور بلا شک جب توبہ کا ذکر ہوا تو وہاں اللہ سے تو معافی مانگنی ہے لیکن کفارہ نہیں ہے لیکن قضا ہے، اور کسی انسان سے بھی معافی نہیں مانگنی۔ اس کی مثال ہو گئی نماز کی قضا، کہ اگر کسی شخص نے نماز قضا کر دی تو اس پر واجب ہے کہ فقط اسے ادا کرے، نماز ادا کرنی ہے لیکن نہ اس کا کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی کسی انسان سے معافی مانگنی ہے۔ اب تیسری قسم کہ جس میں فقط قضا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہوگا، تو یہاں پر مثال دی جا سکتی ہے روزے کی، کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے لیکن معافی کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کہ قضا روزہ انجام دینا ہے اگر ممکن ہے۔ ممکن ہے سے کیا مراد؟ اگر انسان روزہ رکھ سکتا ہو، طبیعت اس کی صحیح ہو، ایسی کوئی بیماری نہ ہو کہ جس میں روزہ رکھنا اس پہ حرام ہو چکا ہو، تو بس اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے، ساتھ میں کفارہ دے، لیکن یہاں پر کسی انسان سے معافی نہیں مانگنی ہے۔ اب تک ہم نے گناہوں کی 3 اقسام بیان کی اور ان تینوں اقسام کا تعلق اللہ سے تھا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے شراب کی مثال دی، شراب کا تعلق بھی اللہ سے، پھر ہم نے نماز کی مثال دی کہ شراب میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے لیکن نماز میں قضا ہے۔ اب اگر کوئی استغفار کرنا چاہے اپنی قضا نماز کی تو استغفار کے ساتھ ساتھ اسے قضا نماز بھی ادا کرنی ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں ہم نے مثال دی روزوں کی کہ اگر کوئی روزے نہ رکھتا ہو اور وہ استغفار کرنا چاہے تو اسے روزے بھی رکھنے ہوں گے اور ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہوگا، یعنی قضا بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ چوتھی قسم گناہ کی کہ اس میں نہ قضا ہے نہ کفارہ، لیکن یہ تینوں پہلی اقسام سے مختلف ہیں۔ پہلی 3 اقسام کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، حقوق اللہ سے ہے، جبکہ اس قسم کا تعلق حقوق الناس سے ہے۔ ان 3 اقسام کے گناہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن چوتھی قسم کا گناہ کہ جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا کسی انسان پر ظلم کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ یہ ظلم انسان پر ہوا لہٰذا جب تک انسان معاف نہ کرے تو اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
پہلی 3 اقسام کا تعلق صرف خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تھا، چوتھی قسم کا تعلق بلا شک اللہ سے ہے، لیکن یہ گناہ ایک ظلم کی صورت میں ایک انسان پر ہوا، لہذا یہاں جب تک وہ انسان معاف نہ کرے تو اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بس چوتھی قسم ایسی ہے کہ جہاں کفارہ بھی نہیں، قضا بھی نہیں، لیکن یہاں پر ایک الگ شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ جس پر ظلم کیا، جس کے حقوق کو پامال کیا، جب تک وہ معاف نہ کر دے تو اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور بلا شک گناہوں کی 2 اقسام میں سے پہلی قسم سے بھی بچنا چاہیے، دوسری قسم سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ دونوں اقسام در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت ہے، لیکن چوتھی قسم ایسی ہے کہ جس کا ذکر آخر میں کیا کہ اس کا تعلق انسانوں سے ہے، لہذا انسان گناہوں سے بچے، ہر طرح کے گناہ سے بچے، جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو اس گناہ سے بھی بچے، اور جس کا تعلق اللہ سے اور ساتھ میں اللہ کی مخلوقات سے ہو اس گناہ سے بھی بچے۔ اور یہی وہ گناہ ہیں، چاہے وہ پہلی قسم ہو، چاہے دوسری قسم ہو، چاہے تیسری قسم ہو، کہ یہ گناہ بظاہر مختصر ہیں لیکن ان کی سزا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سزائیں چند شرائط کے ساتھ ہیں جن شرائط کا ذکر پہلے ہوا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔